عالم دن کے موقع پر آج اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہم عکس کی ایک نئی کاوش آؤ کریں باتیں تلاشیں حل پوڈ کاسٹ پہ بات کریں گے اور جانیں گے اس پوڈ کاسٹ کی دو اہم شخصیات تسنیم احمر اور ڈاکٹر طاہرہ کاظمی سے کہ خواتین کی عمومی صحت اور خصوصاً تولیدی صحت کے بارے میں بات کرنا کیوں اہم ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دکھائیں گے آپ کو ایک ویڈیو جو کہ پیشکش ہے عکس ڈیجیٹل اسٹوڈیوز کی۔ اس کی تحریر اور آواز تسنیم احمر کی ہے اور ایڈیٹنگ کے فرائض انجام دیے ہیں زعفران اوان نے۔ خواتین کی صحت کے مسائل، مساوات اور برابری، کیا ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ عکس خواتین کے لیے مختلف جہتوں پر کام کرتا ہے اور اس وقت صنفی برابری، ماحولیات اور صحت ہماری اولین ترجیح ہیں۔ اسی لیے گائنی فیمنزم پر یقین رکھتے ہوئے ہم نے شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر عورتوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے ارادے کو عملی جامہ بنانے کا سوچا اور آغاز کیا آؤ کرے باتیں تلاشیں حل کا۔ عورتوں اور بچوں کی صحت، گائنی فیمنزم کو لوگوں تک عام کرنے کی اس کاوش میں ہمیں لگا تھا شاید پوڈ کاسٹ کا یہ آئیڈیا ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فوری توجہ حاصل کرنے والا اور مقبول ہونے والا سیگمنٹ نہ بن سکے، اور ہو سکتا ہے کہ سامعین اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کرنا چاہیں، مگر ایک امید یہ بھی تھی کہ شاید عکس کی یہ کوشش عوام الناس کے لیے مفید ثابت ہو۔ شاید آج نہیں تو کل اس پوڈ کاسٹ اور اس سے جڑے موضوعات ہمارے پدر شاہی سماجی سوچ اور معاشرتی فلاح میں بدلاؤ کا سبب بن جائیں۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ پروگرام اینکر تسنیم احمر یعنی میں اور مہمان ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی کوئی غیر معمولی سٹار ویلیو ہے نہیں، تو پھر بھلا لوگ کیوں دو سرپری خواتین کی باتیں سننے، حکایتیں سننے میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیں گے؟ ان سارے سوالات اور وسوسوں کو ساتھ لے کر ہم نے کر دیا اس سلسلے کا آغاز، ایک جوش و جذبے کے ساتھ کہ پاکستان اور شاید پاکستان سے باہر بھی لوگوں تک یہ آگاہی پہنچائے گا کہ ان کے ملک میں اب تک ایسے علاقے ہیں جہاں لڑکیوں کو نہ تو پیڈس کا علم ہے یا پھر رسائی ہی ممکن نہیں، اور وہ ماہواری کے دنوں میں مختلف پودوں اور پیڑوں کے پتے یا پھر پرانے کپڑوں کا استعمال کرتی ہیں، اور یہ محض ایک واحد وجہ یہ پہلو نہیں جو انہیں کسی ایسی نسوانی بیماری کا شکار بناتا ہے جس کے نتیجے میں ان بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں آ جاتی ہیں جو آنے والے وقتوں میں پیدا ہوں گے۔ ہم نے جوڑا سلسلہ خواتین کی تولیدی صحت کا بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ اور باتیں کرنا شروع کی۔ سارے اندیشے پہلی قسط نشر ہونے کے کچھ ہی لمحوں میں ہوا میں اڑ گئے، پذیرائی جو اتنی ملی۔ چونکہ پوڈ کاسٹ کا بنیادی مقصد لوگوں کی شناخت ظاہر کیے بنا ان کے مسائل سننا اور ان کی ممکنہ حل تجویز کرنا تھا، سو لگتا ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کی عمومی اور بالخصوص جنسی اور تولیدی صحت کو لے کر بے شمار توجہ اور حل طلب مسائل ہیں، اور ایسی کوئی راہ نہیں کہ انہیں حل کیا جا سکے، کیونکہ جن موضوعات پر بات ہی نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی تو اس قدر ڈھکے چھپے انداز میں کہ ڈاکٹر کے لیے سمجھنا اور سمجھانا دونوں ہی تقریباً ناممکن ہو جائے، تو ہو چکی تشخیص اور کروا لیا علاج۔ عکس کے پوڈ کاسٹس نے ایک در کھولا ہے تازہ ہوا کے جھونکے کے لیے، اور اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے ایکسپرٹ مہمان ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کے ساتھ۔ طاہرہ کاظمی گائنیکالوجسٹ ہیں۔ 18 سال پاکستان میں پریکٹس کرنے کے بعد گزشتہ کئی برسوں سے مسقط میں ہاسپٹل اور کلینک دونوں میں مصروف ہیں۔ طاہرہ نے گزشتہ چند برسوں میں اپنے نان فکشن بلاگز کے ذریعے غیر معمولی شہرت اور مقبولیت بھی حاصل کی ہے۔ ان کی 3 کتابوں کی کئی ایڈیشن پاکستان اور بیرون پاکستان شائع ہو چکے ہیں، اور چوتھی بھی گزشتہ ہفتے ہی مارکیٹ میں آئی ہے۔ عورتوں کی صحت کو وہ نسائی آزادی قرار دیتی ہیں اور گائنی فیمنزم کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جس انداز سے وہ مختلف نفسیاتی، جنسی، معاشی و معاشرتی مسائل کو ہمارے معاشرے کے پدرسری نظام اور صنفی نابرابری سے جوڑتی ہیں،
وہ نہ صرف مشکل اور پیچیدہ ہے بلکہ ان پہ بہت سارے الزامات جیسے کہ فحش نگار، بے باک، معاشرے میں بگاڑ کا سبب، اور یہ تو بہت ہلکے پھلکے القابات ہیں، باقی کو تو وغیرہ وغیرہ ہی میں رہنے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ ان کی تحریروں سے 2 اقتباسات آپ کو سنا دیں۔ بانی گائنی فیمنزم ڈاکٹر رشید جہاں جو ترقی پسند مصنفین کی بانیوں میں سے بھی ہیں، ان کو جنم دن کی مبارکباد دیتے ہوئے طاہرہ ان کی تحریر پردے کے پیچھے کی چھوٹی سی مثال دیتی ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے میری عمر پوچھی۔ میں نے کہا 32 سال۔ کچھ اس طرز سے مسکرائیں جیسے کہ یقین نہ آیا۔ میں نے کہا مس صاحب مسکراتی کیا ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے 17 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی، اور جب سے ہر سال میرے یہاں بچہ ہوتا ہے، سوائے ایک تو جب میرے میاں سال بھر کو ولایت گئے تھے، اور دوسرے جب میری ان سے لڑائی ہو گئی تھی۔ ہر بچے کے بعد میں کتنی مصر ہوئی کہ میں خود دودھ پلاؤں گی، لیکن سنتا کون ہے؟ دھمکی یہ ہے کہ دودھ پلاؤ گی تو میں اور بیاہ کر لوں گا، مجھے ہر وقت عورت چاہیے، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ ایک اور بے باک مگر بے حد حساس اقتباس ہے ان کے بلاگ سے جو انہوں نے گیتانجلی شری کے انداز تحریر پر لکھا ہے۔ خیر ہمیں تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہنسی اس لیے آئی کہ عمر رسیدہ عورتیں گرتی پڑتی جب ہسپتال پہنچتی ہیں تو اسی طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی تکلیف بیان کرنے کی کوشش میں بے حال، قریب کھڑی بیٹی، پوتی، بہو، بیٹا شرمندہ، نظریں چراتے ہوئے کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر، کبھی گھورے چھت اور کبھی کھڑکی سے باہر، اماں کی شرمگاہ سرے گھر کی شرم کا باعث۔ ہمیں لگا یہ ناول کا ایک باب نہیں بلکہ ہسپتال کی او پی ڈی ہے۔ سوچا جائے تو ہنسنے کے بجائے رونا چاہیے کہ عورت کو عمر بھر زندگی کے کسی حصے میں بھی 2 گز زمین اپنی میسر نہیں آتی، اور باتیں چھوڑیں، اپنے ہی جسم کے ساتھ 80 برس تک رہنے والی خدا کی بندی کا یہ حال ہے کہ نہ صرف اپنے جسم سے خود شرمائے بلکہ تکلیف کی صورت میں اس کے پاس ایسے الفاظ تک نہیں جو ڈاکٹر کو بتا سکیں کہ آخر ہوا کیا۔ بے بس سوچ میں ڈوبی ہوئی بیچاری کیا کہے، کیسے کہے، کس کو دکھائے، ہسپتال جائے کہ نہ جائے، لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں اماں کو پوشیدہ امراض، توبہ توبہ۔ اب کوئی ہمیں سمجھائے کہ اس سب میں عریانیت، فحاشی، بےہودگی وغیرہ وغیرہ کہاں سے آ گئے۔ یہی ساری باتیں اور مسائل تو ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان عورتوں اور مردوں کے زبانیں جو پریشانیاں، تکالیف اور مسائل پر بات کرنے اور ان کا حل جاننے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ آؤ کریں باتیں، تلاشیں حل، ان پوشیدہ امراض کو بے وجہ کی شرم و حیا کے پردے سے نکال کر دنیا کے سامنے لائے، تاکہ خواتین کی صحت کے ہر نوعیت کے مسائل کو سمجھنا اور ان کا بروقت علاج ہماری خواتین کے بنیادی حقوق تسلیم کیے جائیں۔ اب چاہے اس کو کوئی فحاشی مانے یا ذہنوں کے بگاڑ کا سبب، ہم نے تو بیڑا اٹھا لیا ہے کہ خواتین تک ان کے اپنے جسم اور اس سے جڑے مسائل کے حل کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمارا ماننا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ جی واو کتنا اچھا ہے، بہت زبردست، مجھے بہت اچھا لگا تسنیم، آپ نے بہت اچھا اٹس گریٹ۔ آپ نے تو کیا کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ کوشش یہ کہ بہت مشکل کام تھا کہ اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ کس طرح سے، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کم از کم ان کو پتا ہو کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیوں کیا۔ آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم نکالا، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت انیشیٹو ہم لوگوں نے شروع کیا۔ کیا کریں، ٹائم تو اور کریں گے کیا اگر نکالیں گے نہیں تو۔ میں بس آپ ابھی ہاسپٹل یا کلینک سے آئی ہوں گی، میں ایک میٹنگ کو آدھا چھوڑ کے آئی ہوں کیونکہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں 5 بجے نکل جاؤں گی، 6 بجے میری اپنی ایک ڈسکشن ہے، تو میں پیچھے بیٹھ گئی تھی اور بس چپکے سے وہاں سے نکل پڑی۔ تو میں نے بس گھر آ کے صرف کھانا کھایا ہے جلدی جلدی، اور اب میں نے سے کہا کہ مجھے چائے بنا دو کھانے کے بعد، اور اس سے پہلے میں ایک شاور لے لوں، بس یہ 2 کام مجھے کرنے تھے، اور اس کے بعد میرا اسٹوڈیو تیار تھا۔ میں بھی بس جیسی تھی ویسی آئی، چائے کا کپ پکڑا اور پھر اس کے آگے بیٹھ گئی۔ کاش میں آپ کو آفر کر سکوں، میرے پاس اتنا مزیدار چاکلیٹ کیک ہے جو کہ میں
थैंक यू। जो कि मीठा मैं साथ साथ खाने की कोशिश में हूँ। Women's Day. Yes, we are celebrating Women's Day, so. और कुछ मनाए ना मनाए खुद ही मना लें कम से कम। जब तक हर औरत ये अहद नहीं करेगी ना कि मुझे खुद करना है सारा कुछ भाई, और कोई रेस्क्यू नहीं, और फिर खुश होके और रेस्क्यूर कोई नहीं आएगा, और ना ही कोई आपसे किसी को हमदर्दी है इस माशरे में, ठीक है। सो बेहतर यही है कि आप खुद जो है खुदा के लिए, अगर इस तौर पे तो नहीं सुन रही लेकिन मैंने जरूर कहूंगी कि प्लीज खुश रहना सीख लें और खुद ही हाथ पांव मारना सीख लें। हाँ बिल्कुल, आपका सर्वाइवल इसी में है, वरना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ से। खुद ही जलेबी खाएं, चाहे पकोड़े खाएं, चाहे केक खाएं, बगैर की फिक्र किए हुए कि जी वजन बढ़ेगा, कुछ होगा। अभी मैंने बड़ी जबरदस्त एक मूवी देखी, डबल एक्सेल, वो इसी बॉडी शेमिंग पे ही थी कि हम खवातीन जो हैं सारी उम्र इसी गम में मारी जाती हैं कि पतले हो जाएं, गोरे हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं। किस लिए? मतलब अगर अपने लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मगर अगर दुनिया के लिए तो बिल्कुल ना करें। इसलिए कि उन्होंने रखा हुआ है ना कि आपकी ऐसी टांगे हो, उसके ऊपर आपने ऐसी हील पहनी हो, अच्छा आप इस तरह से ड्रेस है। क्यों भाई, खुद तुम एक पैंट और ऊपर से बड़ी सी तोन निकाल के ऊपर कोट चढ़ा के आ जाते हो, गंज होते हैं ऊपर, और खातून साथ भी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको खातून परफेक्ट चाहिए तो हम भी कह सकते हैं कि हमें मिस्टर परफेक्ट चाहिए। तो जरा अपने आप को देखा तो करें आप लोग। मैं तो वैसे ये बात है ना, मैं तो बड़े आराम से ही बातें कह देती हूँ सबको। आप सही कह रही हैं। इसका एक नमूना मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ना जब भी F9 पार्क वॉक करने जाते हैं तो वो एक अच्छी एक वेन्यू है शादी के फोटोशूट्स कराने के लिए। आप यकीन करें, लड़कियों को देखती हूँ ना तो इतनी खूबसूरत और मतलब दुबली पतली, साफ पता लग रहा होता है कि सही किसी ने डाइट करा के उसको ना इस सारी चीज के लिए तैयार किया हुआ। लेकिन जो मर्द को मैं देखती हूँ वो इतनी बुरी हालत में होते हैं, और मैं सोचती हूँ कि क्या इनको इस बात का दुख या गम नहीं है कि मतलब वो किसे दिख रहे हैं इस लड़की के साथ। नहीं, वो उनके लिए मर्द होना काफी है। वो बस उनके पास जो चीज है ना 200 ग्राम सॉरी टू से दैट, वही काफी है। वो मेरे साथ एक मेरी ईरानी कंसल्टेंट थी, तो हम बहुत आपस में हंसा करते थे। तो वो हमेशा मुझे कहा करती थी, वल्लाह ताहिरा वी लैक ओनली 200 ग्राम्स वरना हम लोग जो है वो सारा वक्त हम खुद ही एक्टिव हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही हम इतने एम्पावर्ड हैं, और उसके बावजूद हम किसी की नाक के नीचे क्या किसी के नहीं समाते, उल्टा जूते ही पड़ते हैं कि ये तो ऐसी। आजकल मुझे वैसे बहुत जूते पड़ रहे हैं। फेसबुक पे मैंने कुछ ना कुछ लगाया होता है तो वो मेरे लिए बहुत कुछ लिखा होता है कि मैंने तो पता नहीं शरिया के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या मैंने मुहिम चलाई हुई है, और मैं सबको बागी। वो खैर बहुत अरसे से सुन रही हूँ। शाइस्ता आपने क्या कहा, आप कुछ कह रही थी? मैं ये बोल रही थी कि आपकी किताबें मैंने देखी, और मैं उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से जो आप पे तनकीद हुई है ना, लोग अक्सर अपनी तारीफ में जो कलमात होते हैं वो बड़े उससे लगाते, आपकी जो है वो पीछे की तरफ जो आपके बारे में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनके नामों के साथ वो दर्ज है, ठीक है। और जो तारीफी कलमात है वो अंदरूनी सफात के अंदर मेंशन्ड है। तो इसकी कोई खास वजह थी? नहीं, मैं दिखाना चाहती थी कि व्हाट दिस सोसाइटी इज। मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे जो मर्जी कह लें, इससे भी 10 गुना करके कह लें, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। यू कैन नॉट ब्रेक मी, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू मिरर कि लुक दिस इज यू एंड आई एम नॉट गेटिंग एम्बैरेस्ड। एंड मैं औरतों को भी ये बताना चाहती थी कि आपको ऐसी बातों से, यानी लोग बहुत छुपाते हैं और करते हैं, भाई छुपाए वो जो जालिम हो, जो ऑलरेडी दूसरे एंड पे हो, वो क्यों छुपाए भाई। और इफ यू आर सेइंग समथिंग, आप अपना गंद बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका गंद मैं आपको क्यों ना दिखाऊं।
नाइस, मुझे बड़ा डिफरेंट लगा ये मैंने कहा ये मैं पहली दफा देख रही नहीं, हूँ और कि ये कोई कल जब मैं ये डिजिटल स्टोरी के लिए तस्वीरें ढूंढ रही थी तो अभी आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने तायरा की इस बात का भी जिक्र किया कि इनको बड़े अलकाबात मिले हैं, फर्श गोई और फहाशी और सारा कुछ। और जी मैं हाँ, गूगल पे सर्च कर रही थी इसका, तो ताहिरा के साथ मंटो का की तस्वीर थी। मैंने कहा वाह, अब आप देखें कि क्या एजाज आपको मिला है ताहिरा कि एक तरफ मंटो को फर्श निगार कहा गया, एक तरफ आपको, तो फिर मेरे ख्याल से तो ये सहल है। मैं तो कहती हूँ पुग गए। तायरा साहिबा आपने तो खुद एक पूरा चैप्टर जो है वो लिखा है हाय कि प्लीज मुझे मंटो साहिबा, बनाने वाली औरत, मंटो को हाँ मंटो बनाने वाली जाहिर है औरत। भाई, अगर मंटो के हाथों सारी औरतें ना आती तो मंटो कहाँ पे होता? तो मंटो को हमने बनाया है। हमारी स्टोरियां लिख लिख के मंटो मंटो है, ठीक है। तो बात यह है कि मंटो की मशहूरी इसी में है कि उसने औरत की सारी वो वाली पिक्चर खींची है जो ना कोई देखना पसंद करता है, ना कोई सुनना, ना कोई बात करना। तो उसने स्पेशली तवाइफ के मुतालिक बहुत कुछ लिखा है और उसने उसकी असल पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। तो बेसिकली तो औरत है, तो क्रेडिट तो हमें गया ना कि आप कि हमारी स्टोरियां उसके सामने गई आई और उसने लिखा। वैसे मैं भी उस बारे में कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद इस साल जो है वो एक और काम कुछ मुख्तलिफ तरह का सामने आए। चले, गुड लक टू यू। शाइस्ता, मेरे ख्याल से हम शुरू करते जी हैं। हाँ, शुरू करते हैं। वैसे तस्नीम साहिबा क्या, वैसे तो मैं सोच नहीं सकती कि एकदम कोई नई सोच आपके जहन में आई और आपने शुरू कर डाली। इस पॉडकास्ट को शुरू करने के मकासद क्या थे, क्या आपके जहन में था? शाइस्ता, ये तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए कि ये टीम की तरफ से ही आया था कि हम डॉक्टर ताहिरा काज़मी की जो एक्सपर्टीज है इस पूरे फील्ड में, और जिस तरह से वो गायनी फेमिनिज्म पे काम कर रही हैं और जिस तरह से इसकी ज़रूरत है, उसको लेके अगर अक्स एक सवाल और जवाब का एक सिलसिला शुरू करे, तो उसी को हमने एक तरह से अमली जामा पहनाया। और ताहिरा का बहुत शुक्रिया भी कि उन्होंने इतनी ज्यादा मसरूफियात के बावजूद इस काविश में हमारा साथ दिया। और बस हमने फिर सिलसिला शुरू किया, और ये था कि शायद ये कोई इतनी बड़ी चीज ना हो, सक्सेसफुल ना हो, और स्क्रीन पे इस वक्त हमारे एक सफेद सी चीज आ गई है जो पता नहीं कि क्या है। बहरहाल जितनी टेक चैलेंज मैं हूं तो मुझे तो खैर मजा आ रहा है, क्योंकि लग रहा है कि और लोग भी काफी टेक चैलेंज हैं यहाँ पे। तो बस नहीं, ये था कि मुझे असल में, क्योंकि हेल्थ पे मैंने खुद बहुत काम किया, HIV एड्स पे बहुत ज्यादा काम किया है मैंने, 94 से इस पे काम कर रही हूँ। और मुझे ये अंदाजा था कि HIV एड्स का भी सारा बर्डन जो है वो खवातीन पे ही डाल दिया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जोर था वो इसी पे था कि ये जिनसी ताल्लुक से होता है। फिर वो था कि जी ये जो लोग तवाइफों के पास जाते हैं या कोठे वालियों के पास जाते हैं, ये वहां से लगता है। तो उनको ये कोई बावर नहीं करा था कि वो खवातीन तो चले आप उनको गुनाहगार और बदकिरदार और सब कुछ कह रहे हैं, मगर जो जाते हैं वो तो मर्द हैं, उनको उन पे कभी कोई बात नहीं हुई। फिर ये कि HIV एड्स के मुंतकली के और बहुत सारे जराए हैं, जिसमें जाहिर है कि इंजेक्टेबल उसके जरिए भी है, उसमें ड्रग्स के जरिए भी है, उसमें मदर टू चाइल्ड भी है। सो सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो है वो एक हिस्सा है HIV एड्स का। मैन टू मैन भी है, मैन टू विमेन भी है, विमेन टू विमेन बहुत कम सुनने में आया। तो कुछ सवालात हैं, और मेरे ख्याल से शाइस्ता भी बीच बीच में हमसे सवालात पूछते रहेंगी। एक तो ये कि हमें, आपको पता है कि दूसरे प्रोग्राम से ये अंदाजा हो गया था कि आधा घंटा काफी नहीं है, 1 घंटा करना पड़ेगा। क्योंकि इतने सवालात आते थे और वो सब के सब ये कहते कि जी हमारे सवाल का हल नहीं बताया, हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। और ये शाइस्ता और अली जिनके पास ये आते थे सवालात, ये बेचारे परेशान से हो जाते थे कि अब करें तो क्या करें।
تو 1 گھنٹہ ہم نے کر تو دیا اس کو. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی پڑھانا پڑ جائے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہم کہاں تک لے کے جائیں گے. مگر مجھے بتائیے ڈاکٹر طاہرہ کہ آپ کی اپنی جو اتنی لمبی طویل ایک پریکٹس آپ نے گائناکالوجی کی ہے, ایز اے گائناکالوجسٹ کام کیا ہے, سب سے زیادہ شکایات آپ کو خواتین کے امراض میں کس چیز کی طرف سے آئی؟ مطلب بریسٹ کینسر ہے, سروائیکل کینسر ہے, پیریڈز ہے, پریگننسی ہے, کون سی ایسی چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اولیت رکھتی ہے خواتین کی تولیدی, جنسی اور عمومی صحت کے لیے؟ ماہواری. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ 80% جو کلینک ہوتا ہے وہ کسی بھی گائناکالوجسٹ کا وہ ماہواری پہ ہوتا ہے, کیونکہ شروع ہو جاتی ہے ایوریج ایج 11-12 سال, اور پھر عورت مینوپوز ختم ہو جاتا ہے 52 میں, لیکن پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ اور مختلف کینسرز کا جو واحد نشان ہے وہ ماہواری ہی ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے کلینک میں ہر عمر کی عورت ملے گی, 12 سال سے شروع ہو کے مرتے دم تک. تو آپ سوچیں, اور ہر کسی کا مسئلہ الگ ہوگا. آپ اس کو ایک خانے میں نہیں رکھ سکیں گے کہ اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے. آپ نے جیسے درزی کپڑے سیتا ہے نا, ہر کسی کا علیحدہ ناپ لے کے, حالانکہ ہوتی وہ قمیض اور شلوار ہی ہے, لیکن کسی کے قدے چھوٹے, کسی کے بڑے, کسی کی لائک اتنا گھیر اتنا چوڑا, کسی کا کم. اسی طرح ہمیں ماہواری اور اس کی مینجمنٹ کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپلینٹس آف ایوری وومن. اور بدقسمتی سے جس طرح درزی سارے اچھے نہیں ہوتے, یعنی خالی گلا کاٹ کے قمیض سی لینا کافی نہیں ہوتا, اس میں ایک فنکاری بھی ہوتی ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹرز بھی وہ تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ پورا نہیں کرتے, اور وہ اس کو بہت ہی بھیڑ چال سے چلائی رکھتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اتنی ایفرٹ اور اتنا سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ماہواری ایک ایسی چیز ہے, اسی لیے میرے گائنی فیمنزم کا آغاز ہی ماہواری سے ہوا. لکھنا تو میں نے ماہواری پہ ایسے ہی جسٹ فار لائک آئی واز ٹرائنگ کہ میں اب کس ٹاپک پہ لکھوں. آپ کو پتا ہے بلاگز لکھتی تھی تو مختلف چیزوں پہ لکھتی تھی, جس میں پرسنل بھی اور ٹریول لاگز بھی, اور تو ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اور شاید بیٹی نے کہا یا کسی اور نے گھر میں, یعنی کسی نے کہا کہ ہائے ہماری پیریڈز آئے ہوئے ہیں اور بہت درد ہو رہی ہے اور یہ اور وہ, اینڈ سڈنلی اٹ کلکڈ می کہ کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ پینفل پیریڈز رہے ہیں ساری عمر, شادی سے پہلے بھی, شادی کے بعد بھی, آخر میں یعنی مجھے ہسٹریکٹمی کرانی پڑی اس کے لیے, اور ارد گرد بھی ہر وقت میں یہی سنتی ہوں. تو میں نے ایسے ہی سوچا کہ کیوں نہ میں اس ٹاپک پہ لکھوں, اور بالکل میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کوئی مجھے اس میں مشکل ہوگی یا کیا. لیکن پہلے بلاگ کے بعد ہی اتنا شدید ری ایکشن آیا. پہلے بلاگ کا نام تھا شاید ماہواری کی ناہمواری, تالا کنڈا سب ٹھیک ہے. ایک تو اس کا عنوان زبردست تھا, اور بس وہ اس نے بہت زیادہ ری ایکشن دیا. اور میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, میں آپ کو ابھی بتا دوں وہ مسئلہ, کہ اگر مجھے کوئی ڈنڈے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو میں کہتی ہوں چلو پھر اور تو لائک جب ری ایکشن آیا تو میں نے کہا اس طرح تو میں نہیں مانوں گی, مجھے آپ ری ایکشن دکھاتے جائیں, میں لکھتی جاؤں گی. سو اس کو پھر میں نے اس میں ایک اور چیز لکھی. پہلے شاید میں نے شروع میں irregularity کا لکھا تھا, ماہواری کی ناہمواری. اس کے بعد پھر میں نے جتنے میرے ایکسپیرینس میں چیزیں تھیں, آبزرویشنز میں یا پیشنٹس میں, جیسے ماہواری اور پتے جو ہیں, یہ میرے گھر میں واقعی ایک لڑکی آئی تھی انٹیریئر پنجاب سے, میری چھوٹی بیٹی کی میڈ کے طور پہ, جو پتے استعمال کرتی تھی. تو پھر مجھے چیزیں یاد آتی چلی گئی, اور پھر کرتے اور پھر یہ ہے کہ درمیان میں ایسا موقع آیا کہ بڑے دانشور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں, تمہاری ٹاپک جو ہے نا وہ بہت اس میں ریپیٹیشن ہو رہا ہے,
اب تم اپنا ٹاپک بدلو, بار بار ماہواری. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ 11 کروڑ عورتیں میں سے 80% کتنی ہو گئی, تقریباً 8.5 کروڑ ہر وقت ماہواری کے مسئلے سے دو چار ہوتی ہیں. بلکہ 11 کروڑ کی 11 کروڑ ہوتی ہیں, لیکن ان میں سے 8 کروڑ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. تو 8 کروڑ یہاں پہ میں جی نہیں, یہاں پہ میں یہ چیز لانا چاہ رہی تھی, کیونکہ جب سوالات آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے شائستہ آپ نے جب سوالات دیکھے تو ہمارے پاس ہی میرے خیال سے پیریڈ اور ماہواری سے ریلیٹڈ زیادہ سوالات آئے تھے. آپ کیا ماہواری سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے بات کی ہے, اور کتنے سارے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک زبان نہیں کھولی ہے, اظہار نہیں کیا ہے کہ ان کو تکلیف ہے یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ہمارا, اسی لیے ہم نے شروع کیا ہے کہ لوگ اس پہ آئیں, اپنی تکالیف. ہم نے اسی لیے ایک واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے, ای میل بھی ہم بتاتے ہیں. جو میرے خیال سے واٹس ایپ اور ای میل دونوں پہ ہی ہمارے پاس شکایت آتی ہے. اور حیران کن بات ہے کہ بہت سارے مرد حضرات بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. وہ بھی اپنے خواتین کی جو شکایت ہے, شاید وہ لکھنا نہیں جانتی یا وہ لکھنا نہیں چاہتی, تو وہ اپنے مردوں کے تھرو یہ سوالات ہم تک پہنچاتی ہیں. اس کے بعد میرا سوال جو اگلا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں سروائکل کینسر ہو یا بریسٹ کینسر ہو یا یوٹرس کا, اس کے بارے میں آگاہی بہت کم ہے. تو اس کو ہم اپنے سمجھیں کہ اگر پوڈ کاسٹ پہ لانا چاہیں اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے بارے میں, کہ کہاں سے شروع کریں, کیا بات کریں, کس طرح سے اس کو شروع کیا جائے؟ میں اس بارے میں یعنی میرا آئیڈیا یہ تھا کہ خواتین کو ریلیجسلی کچھ چیزیں اپنا لینی چاہیے اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہیں اور کینسر کا شکار ہو کے مرنا نہیں چاہتی. تو جہاں آپ پڑھی لکھی خواتین ہوں یا دور دراز علاقوں, جہاں آپ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ سیو کر کے اور ان پہ خرچ کرتے ہیں, اس طرح 2-3 چیزیں آپ یاد رکھیں کہ ایک تو چھاتی کا جو معائنہ ہے جس کو آپ میموگرافی کہتے ہیں, ریکمینڈڈ تو یہ ہے کہ 50 کے بعد ہر سال, لیکن اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی یا کچھ رسک اور ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ اسکریننگ 40 کے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے, اور بلکہ ہونی چاہیے. تو میں خواتین سے کہوں گی کہ اسکریننگ کو ایسے یاد کر لیں جیسے آپ دوسری ریلیجس ریچولز یاد کرتی ہیں. کینسر سروکس سے بچنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جسے کہتے ہیں پیپ سمیئر, وہ آپ کو شروع عمر سے کروانا چاہیے ہر 3 سال بعد. اب مجھے بتائیں پاکستان میں کتنی عورتوں کو پتا ہے کہ پیپ سمیئر کروانا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اور میرا خیال ہے یہ بڑے شہر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا. تو یہ ہو گیا کینسر سروکس. کینسر بریسٹ کے لیے میموگرافی, اور یوٹرس کے کینسر کے لیے اگر 40 سال کی عمر کے بعد ماہواری میں ذرا سی بھی گڑبڑ یا بے ترتیبی پائی جائے تو آپ نے فوراً الٹرا ساؤنڈ کروا کے اس کی بایوپسی کروانی ہے. اور بایوپسی کروانے کا طریقہ ایک ہی ہے. بڑے شہروں میں ہسٹروسکوپی ہوتی ہے, یعنی کیمرہ ڈال کے اور سیمپل لیتے ہیں, اور چھوٹے شہروں میں آپ ڈاکٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈی این سی کر دو اگر ڈاکٹر نہیں بھی کر رہا یا نہ سمجھ ہے, اور ڈی این سی کر کے جو مواد اندر سے نکلتا ہے اسے لیب میں چیک ضرور کروانا ہے. تو 3 چیزیں عورتوں کو حفظ کر لینی چاہیے کینسر سے بچنے کے لیے: پیپ سمیئر, میموگرافی اور ٹرانس ویجائنل سکین. ٹرانس ویجائنل سکین ہوتا ہے ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو اندر سے کرتے ہیں. زیادہ تر ڈاکٹر جو ہیں وہ پیٹ سے سکین کرتے ہیں, لیکن یوٹرس کے کینسر کے لیے اندر والا سکین جو ہے وہ بہت اہم ہے.
اور 40 کے بعد اگر ماہواری کی گڑبڑ ہے تو لازمی DNC اور بایوپسی، اور اگر مینوپاز کے بعد بھی ماہواری آ رہی ہے تو تب بھی DNC اور بایوپسی، اور اگر ہسبینڈ کے سے ریلیشن کے بعد آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو تب کسی بھی اگر آپ ایج میں ہیں تو تب بھی آپ کو اپنا معائنہ، یعنی ماہواری ایک قسم کی عورت کے لیے بلیسنگ بھی ہے کہ یہ جب بھی irregular ہوگی یہ نشاندہی کرے گی کہ آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. سو پلیز لسن ٹو ماہواری. صحیح. اچھا سوری میں ایک بات، میں ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی، ہم کتنا 3-4 پوڈ کاسٹ ہم نے کر لیے ہیں اور آپ بار بار یہ کہتی ہیں کہ چلیں چھوٹے شہروں میں تو ڈاکٹرز نہیں ہیں یا ٹرین ڈاکٹرز نہیں ہیں، بڑے شہروں میں بھی ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہاں جانے سے لوگ گھبراتے ہیں، تو ایسے میں پھر کیا کریں؟ مطلب ایسے میں میرا خیال یہ ہے کہ گھبراتے اس لیے ہیں کہ آپ کو چونکہ خود کچھ علم نہیں ہوتا اور ڈاکٹرز اتنی ڈیٹیل سے بات کرنا نہیں چاہتے، یا وقت نہیں ہوتا، یا کاؤنسلنگ کی بہت ڈیفیشنسی ہے، تو آپ اپنے آپ کو عام کریں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ عورت کو آج کے اسپیشلی دور میں جب سوشل میڈیا ہے اور ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ایک خاتون وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں، اس کو اپنی ہیلتھ کے متعلق بہت کچھ پڑھنا چاہیے اور چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اسے پہلے سے ہی ہاف انفارمیشن ہو، تاکہ کوئی بھی ڈاکٹر اگر اس کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کر رہا تو وہ اس کے ساتھ برابر یعنی آ کے اسے کوشچن. میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گی، میرے 3 بچے ہیں، تینوں ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن اور میرے سے ڈسکس نہیں، وہ خود اتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ ابھی میری بیٹی مجھے پچھلے دنوں بتا رہی تھی کہ وہ نیو یارک میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی، نیو یارک یونیورسٹی کا پروفیسر میری بیٹی کو کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. Can you imagine that؟ صرف اس لیے کہ وہ ہر چیز پڑھتی ہے اور وہ کوئی بھی چیز ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وہ اس چیز کی پوری ڈیٹیل نکال کے سمجھ آئے نہ آئے لیکن وہ اسے پڑھ لیتی ہے، جو چیز نہ سمجھ آئے نوٹ کر لیتی ہے کہ یہ چیز جا کے پوچھنی ہے. تو پاکستان میں جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، مجھے اس چیز کی ایک تھوڑی سی شکایت بھی ہے ساری خواتین سے، اسپیشلی جو تعلیم یافتہ ہیں اور شہروں میں رہتی ہیں. عرب کی وومن کو، عرب کی عورت میرے پاس پہاڑوں سے بھی اگر اتر کے آئے گی نا تو آ کے مجھ سے پوچھے گی ڈاکٹرہ مجھے بتاؤ میرے بچے کا وزن کتنا ہے، ڈاکٹرہ مجھے بتاؤ میرے بچے کے گرد پانی کتنا ہے، ڈاکٹرہ مجھے بتاؤ کہ اس الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگز کیا ہیں. پہاڑوں میں رہنے والی عورت کو بچے کے گرد پانی کا، اس کے وزن کا، ہمارے یہاں کتنی عورتیں ہیں جو جا کے یہ کراس کوسچننگ کرتی ہیں. وہ ایک رپورٹ پکڑا دیتے ہیں اور وہ چپ کر کے وہاں سے باہر نکل آتی ہیں، اس لیے کہ انہیں خود بیسک انفارمیشن نہیں. تو میرا گلہ خواتین سے یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے آپ اپنی ویل بینگ کے لیے اپنے آپ کو بیسک چیزوں سے وہ فیملیئر کروائیں. LMP آپ کو نہیں پتا LMP کیا ہے، اب یہ نہیں آج کل کے دور میں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹرز ٹرمینالوجی ہے کیونکہ یہ ایزیلی اویلیبل ہے، اور گاؤں سے رہنے والی ٹھیک ہے نہیں، لاسٹ menstrual پیریڈ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ جا کے اسے خود کہیں جی میری LMP یہ ہے، EDD کیا ہے، ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری، اور یہ انٹرنیشنل ٹرمینالوجی ہے، لوکل ٹرمینالوجی نہیں ہے، انٹرنیشنل. یعنی پوری دنیا میں اگر آپ LMP یا EDD کہیں گے یا لائکر کہیں گے، جو لائکر کو جو بچے کے گرد پانی ہے، یا بچے کا وزن. اچھا دوسرا، پریگنینسی کو اب دنیا بھر میں لوگ ویکس، ہفتوں کے نام سے یہ نہیں کہتے میرا 3را مہینہ ہے یا میرا 4تھا مہینہ ہے، نہیں،
وہ کہتے ہیں جی میری 20 ہفتے کی پریگنینسی ہے, میری 22 ہفتے کی پریگنینسی ہے میری, کیونکہ ٹوٹل پریگنینسی جو ہے وہ 40 ہفتے کی ہوتی ہے. تو ایون یہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ آ کے کہتی ہیں کہ اچھا میرے 18 ہفتے ہو گئے نا. یہ چیزیں خواتین کو خود سیکھنا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ سارا دن بیٹھ کے فضول کے کلپس دیکھتے رہے یا فضول کی گاسپ وہ چیزیں اس میں پڑے رہے. Why don't you work on your personal health and personal well-being? یہ تو کم از کم. بالکل صحیح کہا طاہرہ. اور آئی تھنک اگین ہم نے جو یہ پوڈ کاسٹ کا بیڑا اٹھایا ہے وہ شاید اس کے پیچھے یہی مقصد تھا کہ خواتین کو اور ایون مردوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کی صحت, آپ کا جسم آپ کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت پہ کتنا اثر پڑتا ہے, آپ کے جو ارد گرد لوگوں ہیں ان کے ساتھ آپ کے برتاؤ پہ کتنا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے جتنے بھی ابھی ہمارے میرے خیال سے 4 ہی سیشنز ہوئے ہیں, بٹ جتنے سوالات آ رہے ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کافی مقبول ہو جائے گا, پرووائڈڈ کہ اس پہ بھی کہیں فحاشی کا کوئی لیبل نہ لگ جائے. ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے. مجھے یہ ایک چیز پوچھنی تھی جو مجھے ہمیشہ, جو کیونکہ میں نے فیملی پلاننگ پہ بھی تھوڑا کام کیا ہے, کنسلٹنسیز وغیرہ کی ہیں, اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کافی سالوں پہلے ایک فیملی پلاننگ ایک ہیلتھ سینٹر گئی تھی ایک کپل کے ساتھ. غیر تعلیم یافتہ تھے, میاں بیوی دونوں. تو جب وہ گئے ہیلتھ سینٹر تو ان کے سامنے ایک ٹرے رکھی گئی, جو خاتون وہاں بیٹھی تھی, اب پتہ نہیں ڈاکٹر تھیں یا لیڈی ہیلتھ وزٹر تھیں, بہرحال انہوں نے ایک ٹرے رکھی جس میں کوئی بلا مبالغہ 7-8 طریقے کی چیزیں تھیں جو ساری خواتین کے استعمال کرنے کی تھیں. مردوں کے استعمال کرنے کا اس میں صرف ایک کانڈوم رکھا تھا انہوں نے. اس وقت بھی میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ ان ساری چیزوں کا خواتین کے اندرونی نظام پہ کیا اثر پڑے گا, اور یہ کہ مردوں کے لیے کانٹرسیپشن کا یا پاپولیشن یا فیملی پلاننگ کا کیا ذریعہ بہتر ہے. تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مگر یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہا ہے کہ ہم خواتین پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ٹیکے لگا لیں, وہ پلز پہ آ جائیں, وہ ٹیوبل وہ کروا لیں, جو بھی کچھ کروانا انہیں. ہم مردوں پہ کیوں نہیں آتے کہ وہ بھی کچھ ایسا کریں کہ پاپولیشن ہماری تھوڑی تو کنٹرول میں آ جائے, تو قابو سے باہر جا رہی ہے. اس لیے کہ دنیا بھر میں پالیسی میکر مرد ہیں, انہیں پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایجاد کی جائے یا کچھ کیا جائے. آپ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا عورت کو مینیپولیٹ کرنے کا, اٹس ناٹ افیکٹنگ اونلی پاکستان اور ایشین کنٹریز. یہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں عورت کی صحت کے لیے ریسرچ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہے. اس کی ایک مثال میں دے کے پھر اس پہ بات کروں گی کانٹرسیپشن پہ, کہ بہت سال پہلے عورتوں کا جو مینوپاز ہے اس پہ ایک ریسرچ شروع ہوئی, وومن ہیلتھ انیشیٹو, اور وہ اتنی پورلی پلان تھی اور اس کے بعد اسے درمیان میں ہی روک دیا گیا اور اس میں بہت باعث تھا. اور اس کے بعد آج تک کبھی کوئی پراپر چیز نہیں سوچی گئی کہ مینوپاز کے بعد چونکہ خواتین کے ہارمونز بہت کم ہو جاتے ہیں تو ان کی صحت کے لیے کیا کام کیا جائے. دوسری چیز, ابھی جب کووڈ کی ویکسین کے لیے ریسرچ ہو رہی تھی تو ایک سائیڈ افیکٹ سامنے آیا عورتوں کی ماہواری گڑبڑ ہونے کا, اور آپ یقین کیجئے کہ یہ پروون فیکٹ ہے کہ سب نے کہا کہ او اچھا ماہواری گڑبڑ ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, اس کو تو رہنے دو, دس از ایکسیپٹیبل. سو عورتوں کی صحت کو کوئی بھی مرد یا کوئی بھی یا مردوں کا معاشرہ سیریسلی
نہیں لیتا, فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں یا ہم ان کے خیال میں اتنے اہم نہیں ہیں. کانٹراسیپشن پہ کام ہی نہیں ہوا, جتنے طریقے نکالے گئے, انجیکشنز, پیلز, آئی یو ڈیز, کاپرٹی, مارینا, ہر چیز دیکھیں نکلی تو باہر کے ملکوں میں ہی نا, لیکن کس کے لیے نکلی؟ عورت کے لیے. اور مرد کے لیے ایک بہت ادا پچدا کانڈم نکال کے بڑا کارنامہ جو ہے وہ بنا, یعنی کارنامہ ہو گیا, اور اس کا بھی فیلئر ریٹ اتنا زیادہ ہے. زیادہ تر لوگوں کو پہننا ہی نہیں آتا, زیادہ تر لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیلئر ریٹ ہے. ایک جو دوسرا طریقہ ہے مردوں میں, وہ ہے ویزیکٹمی. اب ویزیکٹمی ہے کہ وہ والی نس بند کرنا جو سپرمز کو لے کر آتی ہے خصیوں سے باہر کی طرف. اچھا اب جناب اس میں تو بہت سارے پرابلمز ہیں. ایک تو پرابلم جو ہے وہ فوراً ہی مردانگی کو ٹھیس لگ جاتی ہے کہ ہائے ہائے. سوری ڈاکٹر طاہرہ, یہ تو ریورسبل ہے, یہ تو مجھے بھی پتا ہے. جی ریورسبل ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں آج تک نیم, یعنی میں گائنی میں کام کرتی ہوں اور مجھے آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جو والنٹیرلی کہے کہ میں ویزیکٹمی کروا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور مردانگی کو ٹھیس لگ جاتی ہے. اس کے بعد ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید سیکشل ایکٹیویٹی افیکٹ ہوگی, اور شاید اس کے بعد ہم امپورٹنٹ نہ ہو جائیں, اور کچھ اس طرح کی باتیں. اور وہ سارے جو ہیں وہ متس ہیں, کیونکہ اس کا سیکشل ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ جہاں پہ سپرمز بن رہے ہیں ان سپرمز کو باہر آنے سے روکنا ہے. تو اس کا مطلب ہے اور کہ یہ بہت جی ہاں, تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ آگاہی جتنی زیادہ دی جائے وہ کم ہے, کیونکہ آگاہی کی کمی تو مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے. آپ کی باتیں سن کے, آپ وہ فیلڈ میں کام کرتی ہیں, ہم تو صرف سوالات کے ذریعے اب لوگوں کے ذہنوں کو جاننا شروع کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. آپ تو فیلڈ میں اتنے برسوں سے رہی ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا مرد نہیں ملا جس نے والنٹیرلی کہا کہ یہ ویسیکٹمی کر دے. تو اس کا مطلب ہے میں کہ آپ کو آگاہی, قصے کہانیاں سناؤں کہ ڈھیر عورتوں کے یعنی 4 سیزیرین ہے, 5 سیزیرین ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر اتنے ایڈیشنز بن چکے ہوتے ہیں, یعنی سارا جڑ گیا ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ کنسنٹ دے بھی رہے ہیں کہ ٹیوبل لائگیشن کر دیں, یعنی ٹیوب کو باندھ دیں, آپ ٹیوب تک نہیں پہنچ سکتے. اندر اتنے ہر چیز جڑ چکی ہوتی ہے, آپ اسے عام لینگویج میں سمجھیں. اور جب آپ آ کے باہر یہ کہیں کہ دیکھیں میں ٹیوبیں بند نہیں کر سکی کیونکہ اپروچ ہی نہیں تھی, تو اب میں نے کئی دفعہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اب آپ آپریشن کرا لیں, تو وہ ایسے ذرا کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہیں گے نہیں ہم کچھ اور کر لیں گے, ہم انہیں ٹیکا لگوا دیں گے, ہم نہیں ڈاکٹر صاحب ہم ٹیکا لگا لیں گے, آپ فکر نہ کریں. ویزیکٹمی کی طرف آج تک میں نے کسی بندے کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. صحیح. ڈاکٹر طاہرہ, اس میں پھر رول آف میڈیا بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ انگریزی اخبارات میں تولیدی صحت کے حوالے سے بہت اچھے آرٹیکلز چھپتے ہیں, بہت اویئرنیس دیتے ہیں. اردو اخبارات جہاں جس کی ریچ بھی بہت ہے, وہ عام جو لوگ ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, ان اخبارات میں اس پر کچھ بھی نہیں چھپتا. ایسے میں کیسے ہم ایشوز کے اوپر بات کریں؟ اس لیے کہ یہ فحش نگاری ہے. جو انگریزی اخبارات ہیں وہ تو ان کی لمیٹڈ سرکولیشن ہے, پڑھتی بھی ایلیٹ کلاس ہے جس کو ان چیزوں کی سمجھ ہے, اور وہ ٹیبو اور اس کو ولگر نہیں سمجھتا. جو اردو اخبار ہے وہ تو ریڑھی والے کے پاس بھی جائے گا, گلی محلے میں جائے گا, اور وہاں جو بیٹھے ہوں گے بابا جی
وہ کہیں گے توبہ 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 توبہ، یہ ہمارے ملک کا جو اخبار ہے یہ بہو بیٹیوں کو اور یہ سارا کچھ کیا تعلیم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو میں نے کوشش کی کہ میں جنگ میں کسی طرح میرے یہ آرٹیکلز چھپ سکیں، تاکہ جنگ کی ریچ بہت ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں مطلب کوئی میری ذاتی پبلسٹی، مجھے ایسا کوئی انعام نہیں لینا دنیا میں، ٹھیک ہے، جو لوگ کچھ کمپٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن I'm not encouraged, being encouraged because مجھے میرے پہ الزام ہی فحش نگاری کا ہے. تو ایک اردو اخبار جس نے اخلاقیات کا بڑا سا پیمانہ رکھنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اخلاقیات کا ڈھونگ رچانا ہے، اور چاہے دنیا اس کے پیچھے مر رہی ہو، آپ وہی بات ہے نا کہ منٹو والی، کہ میں چھاتی کو چھاتی نہیں کہوں تو کیا کہوں، مونگ پھلی کہوں. آپ بتائیں میں کیا کہوں، میں ماہواری کو ماہواری نہ کہوں تو کیا کہوں، کپڑے کہوں جو لوگ کہتے ہیں عموماً، کپڑے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ڈھکی چھپی. ہاں تو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اتنا زیادہ ڈھانک کے اور چھپا کے ہم نے اپنے مسائل کو رکھ دیا ہے کہ اب جب ایک ہم نے در کھولا ہے تو ڈھیر سوالات آئے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگوں کے ذہنوں میں تو سوالات کل بلا رہے ہیں، رستہ نہیں مل رہا. اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی بس اب ختم ہی ہونے والا ہے. ہم نے کافی لمبا اس کا دورانیہ رکھا، 1 گھنٹہ ہم نے تقریباً رکھا اس کے لیے. تو لگتا تو یہی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ آؤ کریں باتیں تلاشیں حل میں. ہمیں باتیں بھی ہم کریں گے اور حل بھی ملیں گے. حالانکہ اب تک جو سوالات آتے ہیں وہ بڑے ادھورے آتے ہیں، اور آپ کو بھی مجھے لگتا ہے بڑی الجھن ہوتی ہے ان سوالات سے، کہ اس میں رپورٹ کا ذکر نہیں ہے، عمر کا ذکر نہیں ہے، وزن کا ذکر نہیں ہے، بیسک انفارمیشن نہیں ہے، تو آپ اس کا جواب کیا دیں؟ تو آپ دوبارہ بتائیں کہ بھائی جب آپ سوالات کریں تو کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، تاکہ ابھی بھی جو لوگ سن رہے ہیں اور سوالات کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ آپ کی ڈاکٹر کی، گائنیکولوجسٹ کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے. کوئی حل تجویز دوا ہم تجویز کر نہیں سکتے، وہ انیتھیکل ہے، مگر کوئی ہم آپ کو ایک راہ تو دکھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی کچھ چیزیں تو چاہیے نا. ایک جنرل سی دوا جو ہے جو کیونکہ پاکستان میں بہت سی دوائیں اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہوتی ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر میڈیکل سٹور والا اوور دا کاؤنٹر دوائیں دے سکتا ہے تو وائی کانٹ این اتھینٹک ڈاکٹر کین ٹیل دا جنرل میڈیکیشن کہ بھئی آپ اگر آپ کہیں بہت دور دراز رہتے ہیں اور یہ جیسے کسی سمپل دوائی سے آپ کا علاج کرنا ممکن ہے تو وہ ہم بتا سکیں. دس از ون سجیشن. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جب بھی کوئی بھی سوال کرے تو مجھے تھوڑی سی انفارمیشن اس طرح سے چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، بچی ہیں، بڑی ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، آپ کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے، بچے ہیں پہلے نہیں ہیں، ابھی پریگننٹ ہیں تو کتنے عرصے کی پریگننٹ ہیں. دوسری بات ایک اور چیز، مجھ سے سکن کے سوال نہ پوچھیں پلیز. میں ڈرمٹولوجسٹ نہیں ہوں. دانے نکل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے لوگوں کے بے انتہا پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن میری ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے جو کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں. تو میرٹل سٹیٹس ہے، ٹیسٹ کوئی کروائے ہیں تو وہ بتا دیں، ایج بتا دیں، جو کمپلین ہے وہ کتنے عرصے سے ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایسوسیٹڈ بیماری ہے آپ کو تو وہ بتا دیں. تو اس کے بعد میں پھر بھی آپ کو لیکن یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں آپ کو 100% آپ کو ٹریٹ کر سکتی ہوں آن لائن بیٹھے بیٹھے. یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو ایک راہ دکھا سکتی ہوں اور میں آپ کو ایک راہ پہ ڈال سکتی ہوں کہ یہ راستہ ہے آپ کا.
پلیز اس پہ چلیں. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ آج کے سیشن کا, اور خواتین کے عالمی دن پہ ہم ایک طرح کا خراج تحسین ساری خواتین کو پیش کرنا چاہ رہے تھے, ان کو بھی جن کی زبان ہوتے ہوئے بھی وہ بے زبان ہیں, ان کو بھی جو انسان ہوتے ہوئے بھی غیر انسان سمجھی جاتی ہیں, اور ان کو بھی جنہوں نے ان جیسی عورتوں کو انسان سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ ان کے بھی انسانی حقوق ہیں, وہ بھی انسان ہیں. تو آپ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں, تو آپ کا بھی بہت شکریہ. شائستہ کی طرف جاتے ہیں جو اس پروگرام کا اب اختتام کریں گی. تسنیم, سب سے زیادہ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا جو میرے دل سے بہت قریب ہے, کیونکہ میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ 30 سال سے یہ ساری چیزیں سن کے دیکھ کے, پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک کہ میں نکو نک ہو چکی تھی کہ خدا کے لیے کچھ تو کیا جائے یہاں, ورنہ کچھ بھی ہونے والا کسی بڑی گورنمنٹ لیول پہ یا نہیں ہے, تو ہمیں خود ہی اٹھنا ہوگا, ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا. ایک اور سجیشن ہے کہ اگر ہم کیونکہ بہت لوگ مجھے میسنجر میں سوال بھیجتے ہیں, میں جو کاپی کر کے آپ کو بھیج دیتی ہوں, تو اسی توسط سے میں ان سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈائریکٹ سوال یہاں بھی بھیج سکتے ہیں, وہ میرے تک بلکہ زیادہ آرام سے پہنچ جائے گا, کیونکہ اس طرح سے مجھے تھوڑا سا ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے. اور ایک اور چیز کہ اگر ہم اس سیشن کو فیس بک لائیو کر سکیں تاکہ لوگ ادھر اگر کچھ ڈائریکٹ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. بالکل, بہت اچھی سجیشنز ہیں, ہم ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں گے. اور آپ جو ہر وقت بات کرتی ہیں نا کہ امپاور یور سیلف ود نالج, یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ کی کم علمی کو ہم دور کر سکیں, آپ کے شعور میں اضافہ کر سکیں, تاکہ آپ کی جو تکلیفیں ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک دور ہو سکے. آپ تمام لوگوں کا جو ہمیں دیکھ رہے تھے شکریہ, اور آپ دونوں شخصیات کا, آپ دونوں کو ہیپی ویمنس ڈے, اور تھینک یو, اور بہت زیادہ خیال رکھیے. اگلے ہفتے ہماری پھر ملاقات ہوگی, لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں. بہت ہیپی شکریہ, وومنس ڈے, آئیں جیئیں مل کے. تھینک یو, خدا حافظ.